اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ M.A. شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ دو ٹرانزٹ ہو رہے ہیں پلانٹس کے، اور ایک اور اہم بات کہ ایک پلانٹ جو ہے سیدھا بھی ہو رہا ہے، اور ایک اور اہم بات کہ ایک پلانٹ رائز بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کے ٹرانزٹ ہونے کے، رائز ہونے کے، سیدھے ہونے کے کن بروج کو یا کن سٹارز کو یا کون سے الفابیٹس کو بینیفٹس ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ہم پلانٹس کی بات کریں گے کہ وہ پلانٹس کیا ہیں، وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ 12 اکتوبر کو پلوٹو جو ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے، وہ ریٹروگریڈ تھا، از نمبر 1۔ نمبر 2، مرکری جو ہے 10 اکتوبر کو تلا راشی میں جا رہی۔ اب مرکری فیمیل پلانٹ ہے، اور تلا کو آپ کو پتہ ہے بے شمار دفعہ بتایا کہ لیبرا کو کہتے ہیں، اس میں وہ جا رہی ہے۔ نمبر 3، جو وینس ہے 13 اکتوبر کو برشک راشی اسکورپیو میں جا رہی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے کہ مرکری 20 اکتوبر کو مغرب سے، ویسٹ سے رائز ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے جو بینیفٹس ہیں کن بروج کو، میں بتانے لگوں 1 by 1۔ ظاہر ہے پوری دنیا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، ایگنی کا شکار ہے، ہجانیت کی کیفیت ہے، جنگوں کے حوالے سے دیکھیں مشرق وسطیٰ میں، اور پبلک عام روٹین میں جو جنتا ہے وہ کوئی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی سفر کے حوالے سے، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے، کوئی پروفیشن کے حوالے سے، کوئی صحت کے حوالے سے۔ تو خیر میں نے 9 الفابیٹس نکالے ہیں جن کو فائدہ ہوگا، اور 5 سٹارز ایسے نکالے ہیں جن کو بڑا عروج ہوگا۔ اب جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو وہ الفابیٹ کی مدد سے اس سٹار کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ سٹار ہے خوش نصیب، اسے ہم کہتے ہیں برق راشی۔ اب برق راشی مین یعنی کہ برج سور، اور انگلش میں اس کو ہم ٹورس کہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹورس والے لوگ ہیں نو ڈاؤٹ ان بڑی محنت کرتے ہیں، جفاکش لوگ ہوتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کافی 2-4 سال سے سٹرگل میں رہے اور بیٹھے رہے، سوچتے رہے، ایک پلانس میں رہے، لیکن اب ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اب یہ پروگرام جو ہے میل فیمیل سب کے لیے، یہ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں کسی پروجیکٹ کے حوالے سے، اگر یہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ سروس میں ہیں تو پروموشن کا ٹائم ہے، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کہیں ڈسمس یا کیا کہتے ہیں ٹرمینیٹ نہ ہو جائے، وہ بھی ایسا بھی نظر نہیں آتا، ان کا ٹائم اچھا آ گیا۔ ڈیزیز میں شولڈر، گال بلیڈر، یورولوجی سے ریلیٹ جو ڈیزیز تھیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، جو بے اولاد تھے اولاد کا چانس نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم جو ہے پریڈکشن کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو اسٹارز اینڈ دا پلانٹس اور نالج آف جفر کے حوالے سے۔ اور جن کو اپنے ٹورس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹورس نہیں ہیں، تو ان کے نیم کے الفابیٹ ہے B اور W۔ B از لائک بشرا، بریرا، بردا، W از وقاص۔ B اور W میں کوئی بھی الفابیٹ کسی بھی دنیا میں کسی بھی رنگ اور نسل اور مذہب سے ریلیٹ ہے، اس کو بینیفٹس ملیں گے۔ اب نمبر 2 جو سٹار ہے اس کو ہم کہتے ہیں متھن راشی۔ اب متھن راشی جس کو ہم کہتے ہیں جمنائی، اب جمنائی کو برج جوزا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نیم کے جو الفابیٹ ہیں وہ Q and K ہیں۔ اب Q سے مراد جیسے قیوم ہے، K سے کرن، کنزا، یعنی کہ Q اور K سے کوئی بھی دنیا کا شخص ہے اس کو بینیفٹس ملیں گے ٹریولنگ میں۔ اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے کسی اور کنٹری میں، یا اپنے ہی کنٹری میں کسی پروونس میں، سٹی میں جانا چاہتے ہیں، اس میں فائدہ ہے۔ مارکیٹنگ میں جائیں، پروفیشن میں جائیں، کوئی ظاہر پروفیشن ہوتے ہیں سبجیکٹ میں، جیسے سبجیکٹس ہوتے ہیں میڈیکل ہوتا ہے،
ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ انجینئرز ہوتے ہیں، پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، اگر اس میں بھی ان کو اچیومنٹس اور کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ شادیاں جو رکی ہوئی تھیں وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان کا بھی ڈیزیز کا یورولوجی سے ریلیٹ مسئلہ تھا، ویژن سے تھا، ENT سے تھا، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہوگی۔ لیکن ان کے لیے ایک چیتونی بھی ہے، ایک ایڈوائز ہے، ہوشیار کس چیز کے لیے؟ پارٹنرشپ نہیں کرنی، اس میں ان کو لاس ہوگی۔ لیکن دھن کا ٹائم ہے، یہ ایک لگائیں گے 10 آئیں گے۔ اگر یہ جاب کر رہے ہیں، مثال ہے فار ایگزامپل کہ 1 لاکھ روپے کی جاب ہے تو ان کو 1.5-2 لاکھ کی بھی مل سکتی ہے، یہ بھی ان کو ایسی اپورچونیٹیز ملیں گی۔ اینڈ نمبر 3، جو تھرڈ خوش نصیب سٹار ہے اس کا نام ہے کرک راشی، کینسر، برج سرطان، نیم کا الفابیٹ H ہے۔ اب H میں ہمنا، ہمایوں، حماد ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ان سے ریلیٹ کوئی بھی الفابیٹس ہیں، کوئی بھی نیمز ہیں اس الفابیٹ سے ریلیٹ، ان کو بینیفٹس ہیں۔ پروفیشن میں اگر پروفیشن اپنے دیش میں رہتے ہیں تب بھی فائدہ، ودیش میں جاتے ہیں تب بھی فائدہ، جابس میں جاتے ہیں تب بھی فائدہ، نوکری کے علاوہ اگر یہ بزنس کرتے ہیں لیکن وداؤٹ پارٹنرشپ نہیں، اس میں لاسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایشوز تھے، ضلع کی کڈنی کی انفیکشنز، انفلیمیشن، اینڈ سیکنڈلی اسکن کا پرابلم، وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور میرج سے کنسرن جو بھی لوگ ہیں ان کا وہ معاملہ حل ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد ایک بڑا جانا پہچانا ایک سٹار ہے، اکثر لوگ سوچتے ہیں یار میں اس سٹار کا مالک ہوں، وہ لبرا ہے، وہ تلا راشی، وہ برج میزان ہے، اس کے نیم کے الفابیٹ ROT ہے، R از اے راہ، T از اے تانیہ، یعنی کہ ROT سے دنیا میں کوئی بھی جو ہیں لوگ میل اینڈ فیمیل، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم۔ انہوں نے مینٹلی طور پہ بڑے ڈسٹرب رہے، لیزی رہے، 4-5 سال یہ ایکٹیو نہیں تھے، جس چیز میں یہ ہاتھ ڈالتے تھے اس کے وہ بینیفٹس نہیں ملتے تھے، ڈسٹرب ہو رہے تھے، جو بھی یہ کام کرتے تھے وہ ڈسٹرائے، پیسے کا نقصان، وقت کا نقصان، ڈسٹرب، اگر کہیں رشتے تھے وہ خراب ہوئے، ریلیشن شپ خراب ہوئے، یہ سارا کچھ۔ لیکن ان کا ROT والے جو لوگ ہیں یا ڈائریکٹ جو لبرا ہیں، ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے، یہ کوئی نیا کام کرنا چاہیں کریں، پارٹنرشپ نہیں کرنی ہے، مارکیٹنگ کرنا چاہیں، اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہیں، ای کامرس میں آنا چاہیں، ان ساری چیزوں میں ان کو بینیفٹ، ریسٹورنٹس میں آنا چاہیں اس میں بھی ان کو بینیفٹس۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کا ENT کا پرابلم تھا وہ بھی ٹھیک ہوگا، اگر ان کی آئیز کا معاملہ، آنکھوں سے ریلیٹ کوئی چیز، وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اب شادی سے ریلیٹ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب ان کو ایک اور بات بتا دوں، لکی ثابت ہوں گے یہ تو جب پیدا ہوئے تھے تو لکی، تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ آ گئی، لیکن اب پھر ان کا لک سٹارٹ ہوگا۔ آخری سٹار جس کا نام برشک راشی، جس کو اسکورپیو کہا جاتا ہے، برج اکرم، نیم کے الفابیٹ Z اور N، Z از زنیرہ، ذوالفقار، N نتاشا، نرگس، یعنی کہ Z اور N سے ریلیٹ کوئی بھی لوگ ہیں دنیا میں، کامیابیاں، بزنس ہوں، پروفیشنز ہوں، ان میں ان کو اچیومنٹس ہیں، ان کو کامیابیاں ہیں، یہ کام کریں۔ اور جو ان کے اوپر لائبلٹیز تھیں وہ حل ہوں گی۔ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھے، بائی پولر کے مریض بھی ہوئے، شیزوفینیا بھی ہوئی، ایپیلیپسی بھی ہوئے، ڈسٹرب بھی رہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، حوصلہ نہیں ہو رہا تھا انہیں کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے، ڈر سے گئے تھے، اب انہیں حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو خیر یہ میں نے 5 سٹار بتائے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کروں گا جو باقی 7 سٹارز رہ گئے ہیں ان کے بارے بھی میں بالکل ریسرچ کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد ان کے بارے میں بھی بتاؤں۔ تو دوبارہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔